السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ کا اجر، الحمدللہ کا مطلب، سبحان اللہ کا مطلب۔ حضرات محترم، حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے، وعن ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ ما بین السماوات والارض۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ کا ثواب ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان کا جتنا حصہ ہے اس کو پور کر دیتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ سے قیامت کے دن میزان ترازو بھر جائے گا۔ الحمدللہ عظمت والا کلمہ ہے۔ اس کے مفہوم و مراد میں علماء نے مختلف اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اقوال میں کوئی اختلاف نہیں کہ سب ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مثلا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنا بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں اور بہت سے محدثین نے اپنے قول ظاہر فرمائے ہیں، لیکن سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ پڑھنے سے بھی قیامت کے دن ترازو بھر جائے گا، اس کے مفہوم میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے، ان الفاظ سے نقل کیے گئے ہیں، تنزیلہ اللہ تبارک و تعالی من السوء، سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کی ہر برائی سے پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ لہذا شیخ کمال الدین دمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات نقائص اور حدوث والی تمام صفتوں سے قطعی طور پر تنزیل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ دراصل اللہ کی تمام باتوں، چیزوں، صفتوں کی خدا کے جمال و ذات صفات کی شایان شان نہیں، اس سے پاک ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ سبحان اللہ لاکھوں کروڑوں اس کے بارے میں مفہوم و مطلب ہیں جو میں پڑھتا جاؤں اور آپ کا یہ قیمتی وقت جو ہے اس میں گزرتا جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو فرشتوں کی تسبیحات ہیں ان کو ادا کریں، دل سے ادا کریں، انشاءاللہ رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور نیکیوں میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ بتاتا ہوں یہ حدیث رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں، لیکن میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ وہ الفاظ آپ کی سماعت تک پہنچیں جو میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیے گئے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔